آج ہم رمضان کے ایک بہت ہی گہرے روحانی پہلو پر غور کریں گے۔ مطلب یہ مہینہ کیسے ایک آئینہ بن جاتا ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہمیں اپنے اصلی نفس یعنی خود اپنی ذات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رمضان کو لے کر ایک بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بھئی اگر شیطان جکڑا ہوا ہے تو پھر بھی یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور پتہ ہے، یہی سوال ہمیں رمضان کے ایک بڑے عجیب ورودھابھاس، ایک پیراڈاکس تک لے جاتا ہے، جہاں ایک طرف تو ایک وعدہ ہے اور دوسری طرف ایک الگ ہی حقیقت ہے۔ اس ورودھابھاس کی جو جڑ ہے وہ ایک مشہور حدیث میں ہے۔ جیسا کہ صحیح البخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس سے تو ایک سیدھی سی امید بنتی ہے کہ گناہ کم ہو جائیں گے، لیکن جو ہم اصل میں دیکھتے ہیں وہ کہانی کچھ اور ہی کہتی ہے۔ اس وعدے کے باوجود حقیقت تو یہ ہے کہ گناہ جاری رہتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسے ویسے گناہ نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں روز کی زندگی میں صاف صاف نظر آتی ہیں۔ نظر میں حیا نہیں آتی، دل میں نرمی نہیں آتی، وہ سخت کا سخت رہتا ہے اور زبان کا زہر بھی کم نہیں ہوتا۔ تو سوال پھر سے وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اگر باہر کا دشمن یعنی شیطان وہ تو قید ہے، تو پھر ان سب گناہوں کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر اب الزام کس پر ڈالا جائے؟ تو پھر اصلی مجرم ہے کون؟ اس کا جواب ہمیں باہر نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ قرآن سورہ یوسف میں ہمیں اس کا سیدھا جواب دیتا ہے۔ بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ یہاں سارا کا سارا فوکس شیطان سے ہٹ کر نفس پر آ جاتا ہے، یعنی انسان کی اپنی ذات پر، اس کی اپنی خواہشوں پر۔ یہ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تلنا بات کو ایک دم صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے شیطان جو جکڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہے ہمارا اپنا نفس جو پوری طرح سے آزاد گھوم رہا ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور یہی آزاد نفس رمضان کے مہینے میں ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ورودھابھاسوں کو، ہماری کمزوریوں کو ہمیں صاف صاف دکھاتا ہے۔ اس آئینے میں دکھتا کیا ہے؟ یہی کہ روزہ تو رکھا جا رہا ہے، لیکن نظر کو حرام چیزوں سے نہیں روکا جا رہا۔ تراویح کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، لیکن اسے دل پر اثر نہیں کرنے دے رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کوئی بہانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، ایک اصلی کسوٹی۔ اور یہی اس پوری بات کا سب سے ضروری پوائنٹ ہے۔ رمضان کوئی ڈھال نہیں، کوئی بہانہ نہیں، بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں بے نقاب کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ شیطان کے بنا ہماری اصلیت کیا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت گہری اور سچ کہوں تو ڈرانے والی چیتاونی بھی ہے کہ اگر رحمت اور برکت کے اس مہینے میں بھی دل نرم نہیں پڑا، تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ نے انسان کو بس اس کے اپنے حال پر تو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سچائی کو جاننے کے بعد اب فیصلے کی گھڑی ہے، اور یہ فیصلہ کل پر ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ آج کا ہے، ابھی کا ہے۔ اور یہاں سے آگے راستے صرف دو ہیں، ایک دم صاف۔ پہلا راستہ، اپنے نفس کو قید کرو، ٹھیک ویسے ہی جیسے شیطان قید ہے۔ اور دوسرا راستہ، تو پھر قبر کی تنہائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاں کوئی اور ساتھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، آخر میں مقصد کسی کو نراش کرنا نہیں، بلکہ خود کو جگانا ہے۔ اسی لیے اس کا انت ایک سوال سے نہیں بلکہ ایک دعا سے ہوتا ہے، ایک امید سے جو شاید ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو بدل دے۔